یہ کہ ہر باپ کو جب بیٹی کو جوان ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، وہ بھی سوچتا ہے کوئی اچھا رشتہ ملے، اپنی بیٹی کا نکاح کیا جائے۔ ہاں، ہر باپ کی خدا کی قسم یہ بیٹیاں ہوتی ہیں جن کے لیے باپ نہ اپنی پوری زندگی داؤں پہ لگا دیتا ہے، داؤں پہ لگا دیتا ہے۔ جیسے جیسے بیٹی کو دیکھتا ہے ویسے ویسے بس ذہن میں راتوں کا سکون اڑ جاتا ہے ایک باپ کا، صرف بیٹی کا نکاح کرنا ہے، عزت کے ساتھ میری بیٹی گھر سے چلی جائے۔ لیکن ہمارے معاشرے نے کیا کیا؟ اللہ نے اگر کسی کو کچھ دے دیا نا تو منہ پھاڑ کر کے مانگتا ہے کہ میرے بیٹے کو یہ جاب کرتا میرا بیٹا، 5 لاکھ وہاں سے مل لے، 10 لاکھ وہاں سے مل لے، اگر اس سے زیادہ ملے تب نکاح کرنے تیار، سب شادی کرنے تیار۔ نا جی، اگر اللہ کبھی بھی دولت دینا، اللہ بڑی جاب دے دے تیرے بیٹے کو، تو کبھی بھی یہ تو شکوہ لا نہیں مت، اس لیے کہ میں کہتا ہوں جو دروازوں پر جا کر کے کٹورا لے کر کے بھیک مانگتا ہے اس کو میں صرف بھکاری کہتا ہوں، لیکن جو جہیز کے نام پر اپنے بیٹے کو بیچ کر کے اور دوسروں سے جہیز مانگتا ہے اس کو انٹرنیشنل بھکاری کہا جاتا ہے۔ اگر بھیک ہی مانگنا ہے تو بیٹے کو بیچ کر کے بھیک نہ مانگ، بلکہ اسٹیشن پہ نکل جا، ایئرپورٹ پہ نکل جا، اللہ کے بندے بہت ہوتے ہیں، بہت ساری بھیک دے دیں گے۔ ہمارے کچھ قوم کے بڑے لوگوں نے، امیر لوگوں نے بھیک مانگنے کا یہ طریقہ نکالا کہ جہیز کے نام پر اب انہوں نے بھیک مانگنا شروع کر دیا۔ وہ اللہ کبھی توفیق دینا تو کبھی بیٹے کا سودا مت کرنا، اگر اللہ تیرے بیٹے کو بڑی جاب دے دے، کبھی بھی شادی کا نمبر آئے نا تو انٹرنیشنل بھکاری بھر کے کبھی بھیک نہ مانگنا، اس لیے کہ اللہ نے اگر تیرے ہاتھ پیر کو سلامت دیا ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ ذرا، اگر کوئی بیٹی اپنے گھر سے آئے نا اور جہیز میں لے کر کے بڑی بڑی کار لے کر کے آ جائے، بڑی بڑی دولت لے کر کے آ جائے، بڑا پیسہ بھی لے کر کے آئے، کب تک انسان کھا سکتا ہے؟ 1 سال تک، 2 سال تک، اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ خدا کی قسم جو لڑکی اپنے گھر سے لے کر کے آتی ہے وہ تو ختم ہو کے جاتا ہے۔ شکر تو اس نعمت پہ ادا کرو کہ اللہ نے مجھے سارے اعضاء سلامت دیے ہیں، اور اعضاء سلامت ہے تو کبھی بھی محنت کر کے اتنا کماؤں گا کہ زندگی بھر کماتا بھی رہوں گا، کھاتا بھی رہوں گا۔ لیکن نہیں جی، کیا دیں نیا طریقہ نکالا، اب نہ بڑے گئے، غور کیجئے گا ایک بات، بڑے لوگ، میں آواز بڑھانے کو بولتا ہوں، کو بڑھانے کو نہیں، ہاں کیا نا چھوٹے لوگ ہیں وہ تو مانگ لیتے کٹورا لے، کوئی ہو تو برا نہیں مانیے گا، میں ٹارگیٹ نہیں کر رہا کسی کو، اجتماعی طور پر چھوٹے لوگ ہیں وہ تو لے جاتے کٹورا، دے دے اللہ کے نام، لیکن بڑے نے یہ ترکیب نکالی کہ بیٹے کے نام پہ مانگو، نہیں کرتا، کبھی بھی یہ نہیں کیجئے گا۔ آپ کو نہیں معلوم کہ کتنے باپ اسی ٹینشن کے رہتے کہ بیٹی کا نکاح ہو۔ آج جو بچیاں مرتد ہو رہی ہیں نا غیر مسلموں کے ساتھ، ہمارے معاشرے کی بچیاں جو بھاگ کر کے شادی کر رہی ہیں، اس کی وجہ بھی کچھ اور نہیں۔ کتنی بیٹیاں میں نے دیکھیں جس کی 30 سال عمر ہو گئی، 35 سال عمر ہو گئی، ابھی تک ہاتھ لال نہیں ہوئے، کیوں نہیں؟ باپ غریب ہے، غربت کے عالم میں کٹ رہی ہے، پھر وہی بچیاں غیروں کے ساتھ جانے تیار۔ مجھے بتاؤ ایک انسان ہے دن میں 500 کی دہاڑی کرتا ہے، 500 کماتا ہے، مزدور ہے، بیٹیاں 4 ہیں، 10 لاکھ 4 بیٹیوں کو کہاں سے دے دے؟ بتائیں آپ، پھر وہ بچیاں یہی دیکھتی میرے باپ کی نہیں بس رہا، معاشرے نے مار کر کے رکھا، ذلیل کر کے رکھا، کم دو تو کہتے ہیں نہیں جی ایسا نہیں چلے گا، دوسری جگہ سے اتنے ملتے۔ یہ معاملہ پھر یہی بچیوں نے کیا کیا؟ غیر مسلموں کے ساتھ جانا شروع کر دیا، مرتد ہونے لگے بچیاں۔ اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، ہمارا ہی معاشرہ، ہمارا معاشرہ۔ اگر پتہ لگ جائے گھرانے کی اچھی یہ لڑکی، آنکھیں بند بھی کر دیا، رشتہ ٹھیک ہے، معلوم ہے نا اچھا گھرانا، دولت والے تو ملے گا، لیکن غریب ہے تو پوری کنڈلی چیک کر لیتا کیا تھا کیا نہیں تھا۔
مرتد بچیاں ہو رہی اسی وجہ سے. کبھی غور کیجئے گا بیٹھ کر کے کتنے کیس ایسے آتے ہیں 2018 سے لے کر کے اب تک نہ جانے کتنی لڑکیوں نے کتنی بچیوں نے اپنا دین بدل کر کے رکھا. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم ذمہ دار. ہم ذمہ دار. ہم نے غریبوں پہ ظلم کیا, ہم نے ستا کر کے رکھا. اگر پیسہ دو گے, آپ کے علاقے کو میں نہیں جانتا, میں اپنے ہی آکے بات کرتا, سچی بات بتا رہا ہوں. تھوڑا سا اللہ نے خدا دے دیا نا, منہ پھاڑ کر کے نام کا 10 لاکھ ملتے سگائی میں. اب آئے اس سے زیادہ والا تو دے مجھے آ کر کے. اور کچھ لوگوں کا جہیز مانگنے کا طریقہ بہت اچھا ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ لینا, وہ کیا کہتے معلوم ہے؟ وہ جو رشتہ کرانے والا بچولیا ہوتا ہے نا, کیا بولتے ہیں آپ؟ بیچ والا نہیں کہوں گا, اس کو بچولیا بولتے ہیں ہمارے. تو وہ کرانے والا اچھا, جب یہ رشتہ کرانے بیٹھتا ہے نا تو زمین سے اٹھا کر کے لڑکے کو آسمان پر پہنچاتا اور لڑکی کو بھی زمین سے آسمان پر, اور بعد میں حقیقت پتہ چلتی تو کچھ بھی نہیں. ابھی یہ کیا کہتا ہے لڑکے والا اس سے کہ آپ جب رشتے کی بات کرو نا لڑکے والے کے یہاں پر, تو یہ نہیں کہنا کہ کار چاہیے یا بائک چاہیے یا 5 لاکھ چاہیے, نہ 10 لاکھ کچھ نہیں کہنا. کیا کہنا ہے کہ فلاں جگہ سے رشتہ آیا تھا, وہاں سے میرے بیٹے کو بلٹ مل رہی تھی. یہ طریقہ اچھا ہے مانگنے کا. اب سمجھ جائے گا نا سامنے والا, اس کو بلٹ تو مل رہی تھی, اگر اس سے زیادہ میں دوں گا تب یہ کرے گا نا, تو منع کر دے گا. ہاں یہ طریقہ نکالا. لیکن میں جوانوں آپ سے کہتا ہوں, جس کی نہیں ہوئی نا, کبھی خدا اور رسول کی رضا کے لیے ایسے ہی کر کے دیکھیے گا, کبھی سادہ کر کے. اس لیے کہ سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا, یہ سب فنا ہونے والا ہے. کبھی کبھی کسی کے دل کو بھی رکھا جاتا ہے. اور خدا کی قسم میں تو اعلانی طور پہ بھی کہتا ہوں, اگر کسی غریب کو نبھا لیا, ادھر کسی غریب کو نبھاؤ گے نا, غریب خوش ہو جائے گا. اور خدا کی قسم کسی کو بندے کو کھانا کھلا کر کے دیکھے یا کسی غریب کی خوشی لے کر کے دیکھے, اتنا سکون زندگی میں کبھی نہیں ملتا جتنا کوئی غریب کے خوش ہونے پر سکون. لیکن نہیں, بس پیسہ. اللہ معاف کرے, اللہ ہدایت عطا کرے.